बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में जान की अमान पाकर अपने जर्नैलों से दरख्वास्त करनी है कि खुदा के लिए वो 25 करोड़ अवाम पर रहम करें और ये जो लाश वो कंधों पे उठाए हुए हैं, इस लाश को अब दफना दें। उसके बाद एक अजब करप्शन की गजब कहानी आपको सुनानी है। और करप्शन की बात कौन कर रहा है? शहबाज शरीफ और अता तारड़। यानी ये भी दिन आने थे PWD को क्यों बंद किया जा रहा है। उसके बाद 2000 जो है वो 19 से 2024 तक 600 अरब रुपया वो पे किया गया है। किसको किया गया है, क्यों किया गया है, ये आपको बताऊंगा। और बलोचिस्तान के लिए 500 मिलियन जो है वो डॉलर्स मुख्तस हो गए हैं कि बलोचिस्तान में यही हालत जारी रहे जो जारी है। अपने वीलॉग से पहले आपको 2-3 मुज़ायका खेज खबरें सुनानी है। वो शख्स जिसने दावा किया कि मैंने इमरान खान से घड़ी खरीदी, उसकी आपको 2-3 लाइनों में हकीकत बतानी है। उसको पाकिस्तान का दूसरा बड़ा जो अवार्ड है हलाल इम्तियाज दिया गया 14 अगस्त। अब मैं उसकी हकीकत आपको बताऊं कि इसके वालिदैन नॉर्वे चले गए, नॉर्वे, और इस शख्स ने, इस घड़ी वाले शख्स ने, पता नहीं यूसुफ नाम है दलाल का या क्या, उसने नॉर्वे में 2010 में 90 मिलियन का फ्रॉड किया। 90 मिलियन का, ये नॉर्वे को मतलूब है 14 अगस्त को। इसलिए कह रहा हूं कि जर्नैल रहम करें पाकिस्तान पे। 90 मिलियन का फ्रॉड इसने नॉर्वे में किया और 2014 में 12 मिलियन का फ्रॉड इसने स्विट्जरलैंड में किया। ये नॉर्वे को भी मतलूब है, ये स्विट्जरलैंड को भी मतलूब है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये FIA कह रही है। इस शख्स को 14 अगस्त को हलाल इम्तियाज दिया गया है। यानी इमरान का बुग़्ज़ और इमरान की दुश्मनी वो लोगों को कितना मुनाफा दे रही है। मुझे डर है 23 मार्च को यजीद को अवार्ड न दे दें, फिरौन को न दे दें, नमरूद को न दे दें। यकीन करें, यानी इस बंदे को तो दे दिए गए हैं और हकीकत मैंने आपके सामने रख दी है। उसके बाद अगली जो खबर आपके साथ वो शेयर करनी है वो ये कि पलटन ग्राउंड में हथियार डाल दिए गए। AA के न्यादी ने पिस्तौल जगजीत सिंह अरोड़ा के हवाले कर दिया। लेकिन यहां मगरबी पाकिस्तान में या कहता था कि मैं सदर हूं। खैर है, कोई कुछ नहीं कहता था कि जी जिस तरफ चीफ देखता है सारे उस तरफ देखते हैं। तो भाई आप देखें ना, जो मुलाजिम है आप देखें। तो बहरहाल लियाज मीर साहब ने जो है वो इंकशाफ किया है कि मैं आगे नहीं बता सकता कि याह्या खान को किस तरह हटाया गया। हाँ ये है कि भुट्टो साहब को बुलवाया गया और फिर भुट्टो साहब के सामने वो सारा कुछ हुआ। तो अब आप इमरान खान और भुट्टो साहब में डॉट कनेक्टिंग कर लें। बहरहाल हथियार डालने के बावजूद जो है वो मोटी चमड़ी वाला वो बदस्तूर सदर था कि मैं अभी भी सदर हूं। ये 2 खबरें आपको बतानी थी। अब मैं आपको बताता हूं अजब करप्शन की, यानी वो जो है ना गजब कहानी। PWD को जो कह रहे हैं कि PWD को हम इसलिए बंद कर रहे हैं कि PWD में जो है वो करप्शन है। और कह कौन रहा है? नून लीग कह रही है करप्शन। बहरहाल जी, ये PWD 1854 से ये इदारा मौजूद है। पाकिस्तान की तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो इसने बनाई हैं। इसमें बेपनाह और लातादाद और टैलेंटेड इंजीनियर शामिल हैं। बहुत बड़ा इदारा है। और अब ये कहकर कि जी इसको बंद किया जा रहा है कि इसमें करप्शन है, तो फिर पाकिस्तान का कौन सा सरकारी इदारा है जिसमें करप्शन नहीं है? सबको बंद करें। असल हकीकत क्या है? असल हकीकत ये, एक तो PWD का जो बजट है ना सालाना वो 5 अरब रुपए है। तो आप जिन्होंने करप्शन किया, जो करप्ट है उनको पकड़ें। लेकिन इनको हथकड़ियां क्यों नजर आ रही हैं? शहबाज शरीफ को, पीपल्स पार्टी वालों को, चीफ मिनिस्टर को हुआ ये कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाया गया ना, टॉपल किया गया, तो उसमें आपको याद होगा वो बेजमीरों का एक ग्रुप था जिन्होंने सबसे पहले बगावत की, सिंध हाउस वाले।
پھر سارے بے ضمیروں کو جمع کیا گیا. ان بے ضمیروں کو PWD سے کہ عمران خان کے دور میں جی کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا, ان کو کتنی رشوت دی گئی؟ 150 ارب 150 ارب روپیہ ان میں بانٹا گیا PWD کے ذریعے کہ ترقیاتی کام کروائیں, عمران خان کی شہرت کو ختم کریں, مقبولیت کو ختم کریں. 150 ارب روپیہ بانٹ دیا گیا. یعنی ان غداروں میں, ان لوٹوں میں, ان بے ضمیروں میں 150 ارب جنہوں نے وہ باپ والے, وہ نور عالم, وہ MQM والے چوہے, یہ سارے ان میں 150 ارب بانٹ دیا گیا. 150 ارب بٹ گیا. کچھ عرصے بعد PWD نے کہا وہ ٹھیکیدار جن کو دیے گئے کہ وہ 150 ارب روپیہ کہاں پہ لگا؟ وہ 150 ارب میں سے گراؤنڈ پہ 1 روپیہ بھی نہیں لگا ہوا تھا. PWD میں تھڑتھلی مچ گئی کہ وہ پیسے کدھر ہیں 150 ارب. علاج کیا نکالا؟ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں. علاج کیا نکالا کہ 150 ارب کس کو دیا, کہاں خرچ کیا؟ یعنی جن کو آپ نے نوازا تھا, جس میں وہ باجوہ لین بھی شامل تھا, ان کو اکٹھا کرنے میں تو گراؤنڈ پہ تو کچھ بھی نہیں تھا. PWD میں ایک انجینئر گولڈ میڈلسٹ ہے نسٹ کا. یعنی سارے تو کرپٹ نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کرپشن میرٹ ہے کسی ادارے کو بند کرنے کا تو سارے سرکاری ہسپتال بند کر دیں, سارے محکمہ تعلیم کے دفتر بند کر دیں, صحت کے سارے دفاتر بند کر دیں. کہاں پہ کرپشن نہیں ہے؟ کنٹونمنٹ بورڈ بند کر دیں. جتنی ایک دن میں کرپشن کنٹونمنٹ بورڈ میں ہوتی ہے نا, وہ آپ حساب کر لیں, آپ کی آنکھیں کھل جائیں. ایک دن میں ایکسائز بھی جتنی کرپشن ہوتی ہے نا, تو پھر بند کر دیں سارے. لیکن PWD نے 150 ارب روپیہ ان کے ہاتھوں سے نکلا, ان بے ضمیروں کو گیا, 150 ارب گیا. اب PWD نے تفصیل مانگی کہ کیا کیا ہے, کدھر کیا ہے, کون سی بلڈنگ بنائی ہے, کون سا ترقیاتی کام کرایا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں؟ PWD بند کر دیں. یہ کرپٹ ہیں. اب وہاں پہ کام, ایک تو جو ہے 50,000 کے قریب بندہ بے روزگار, دوسرا وہ جو وہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں انجینئر ہیں, وہ کہیں بھی جائیں گے تو ان کو کہا جائے گا کہ آپ کا ادارہ تو کرپٹ تھا, آپ تو کرپٹ ہیں. یہ اور اطاولہ تارڑ کہہ رہا ہے, اللہ, بندہ کہتا ہے دیوار میں ٹکرے ماروں. یہ مریم صفدر کہہ رہی ہے یہ کرپٹ ہیں. شہباز شریف کہہ رہا ہے کرپٹ ہیں. میرے بیٹوں سے غلطیاں ہوئی ہیں, باجوہ کو کہتا ہے منی لانڈرنگ انہوں نے کی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کرپٹ ہے. PWD کرپٹ ہے. اصل 150 ارب روپیہ, 150 ارب. ایک ویلاگ میں نے آپ کو 1 ارب کا حساب بتایا تھا, پیچھے ویلاگ پڑھا ہے کہ 1 ارب کتنا ہوتا ہے. 1 ارب کتنا ہوتا ہے, پیچھے ویلاگ تلاش کریں اور وہ دیکھیں کہ 1 ارب کتنا ہوتا ہے اور کیسے خرچ ہوتا ہے. 150 ارب انہوں نے بانٹ دیا بغیرتوں میں, بے ضمیروں میں, لٹیروں میں. اور PWD نے آڈٹ کیا تو وہ کچھ بھی نہیں تھا, 150 ارب گیا. جی بالکل. اچھا, اگلی بات, یعنی اسی سے ریلیٹڈ ملا کے پڑھنا ہے. 2019 سے لے کر 2024 تک 600 ارب روپیہ IPPs کو ادا کیے گئے. 600 ارب. 600 ارب. مہربانی کس کی؟ بے نظیر کی, زرداری کی, پرویز مشرف کی, اور سب سے بڑھ کر نواز شریف کی. ابھی یہ لطیفہ نہیں ہے. لطیفہ یہ ہے کہ 600 ارب روپیہ ان کو ادا کیا گیا جنہوں نے 1 یونٹ بجلی نہیں بنائی, نہ خریدی کسی نے. 600 ارب پے کر دیا گیا. 5 ارب سالانہ بجٹ ہے PWD کا, تنخواہیں مرات وغیرہ. 600 ارب 2000, ایک تو نظر نہیں آتا, 2019 سے 2024 تک ادا ہو چکا ہے 600 ارب. اور 2400 ارب اور ادا کرنا ہے. بجلی پیدا نہیں کی, یہ تسلی رکھیں, نہ کسی نے خریدی ہے. معاہدہ ہے, بجلی پیدا کریں گے, نہیں پیدا کریں گے, پیسے ملیں گے. اور مزے کی بات پہلے بھی بتایا تھا, ڈالرز میں ملیں گے, ڈالرز میں, کیونکہ اس میں ہم یہ سلیمان شہباز کی بھی ہے, چنوٹ پاور لمیٹڈ. یعنی انا ونڈے ریوڑیاں وال وال کے اپنے کو, اس میں منشا بھی ہے. نواز شریف کا دائیں ہاتھ MCB والا, اس میں سونا یوریا والے بھی ہیں, ان کے بھی کوئی IPPs ہیں, وہ بھی ہیں. 600 ارب 19 سے 24 تک پے ہو گیا.
اور 2400 ابھی مزید پے کرنا ہے. بجلی نہیں بنی, بجلی نہ خریدی گئی, لیکن معاہدہ ہے جی, معاہدہ ہے. یہ ملک ترقی کرے گا اور یہ ترقی کروائیں گے, معاہدے ہو چکے ہیں. تو پی ڈبلیو ڈی کو بند کیا جا رہا ہے, لیکن ان کو آئی پی پیز کو کیونکہ گھوم پھر کے واپس اپنے پاس, یعنی جن سے انہوں نے معاہدے کیے ہیں ان سے پہلے انہوں نے اپنا حصہ طے کیا ہوگا کہ ہمارا کتنا حصہ ہے. وہ احمد رضا قصوری جو ہے نا لطیفہ سنا رہے تھے کہ یہ جو جی ٹی روڈ ہے نا, تو یہ شیر شاہ سوری نے بنوائی تھی. یہ احمد رضا قصوری نے واقعہ سنایا ہے. تو نواز شریف نے پوچھا کہ شیر شاہ سوری کون تھا, تو ان کو بتایا گیا کہ ایک افغان زادہ تھا, 5 سال حکومت کی, جی ٹی روڈ بنوائی. تو احمد رضا قصوری کہتے ہیں کہ نواز شریف نے آگے سے کہا بڑا کمیشن بنا ہوگا جی ٹی روڈ پہ. یہ تھنکنگ ہے, یہ سوچ ہے. یہ قصوری صاحب راوی ہیں کہ نواز شریف نے فوراً کہا کہ بڑا کمیشن بناؤ سی بھائی, اتنا بڑا روڈ دلی سے لے کر افغانستان تک, لاہور تک, بڑا کمیشن بنا ہوگا. یہ پہلے طے کرتے ہیں, ویسے معاہدے کرتے ہیں اللہ واسطے. نہیں, یہ ہو چکا ہے 19 سے 24 تک 600 ارب اور آگے 2400 ارب جو ہے نا وہ ان کو مزید 2030 ہے یا 32 ہے, 2400 ارب ان کو مزید دینا ہے. اور دینا کس نے ہے, سوال یہ ہے. یہ جو آپ سن رہے ہیں آپ نے اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ عمران کے دور میں میرے گھر کا بل 18,000 آتا تھا, 15,000 آتا تھا, وہ 58,000 ہو گیا ہے. 58,000 ہم نے دینا ہے اور کس نے دینا ہے؟ انہوں نے تو چلے جانا ہے اپنے اپنے آبائی علاقوں کو, چاہے وہ جرنیل ہیں چاہے وہ سیاستدان ہیں, انہوں نے تو اپنے اپنے آبائی علاقوں میں چلا جانا ہے. اچھے موسم, قانون کی پابندی, اشارے پہ رکنا, انہوں نے تو چلے جانا ہے. بہرحال یہ آپ کو بتانا تھا, سکینڈل سنتے آئیں. اس کے بعد بہت خطرناک انکشاف کیا ہے ہارون رشید صاحب نے. ہارون رشید صاحب نے کہا ہے, بہت باخبر صحافی ہیں, آپ کو پتہ ہے, استاد محترم ہیں, سینئر ہیں, کہ $500 ملین علیحدہ کر کے رکھے ہیں انڈیا نے بلوچستان کے لیے. یہ ذہن میں رہے کہ یہ انڈیا ہی تھا مشرقی پاکستان میں. ٹھیک ہے وہ ہم سے ناراض تھے ہماری پالیسیوں سے, لیکن مکتی بانی ہو گئی اور بہت ساری جو ہے نا وہ ہو گئی مکاریاں, اس میں انڈیا تھا. اب بلوچستان کے لیے انہوں نے $500 ملین رکھا ہے. 7 شہروں میں بیک وقت بد امنی ہوئی ہے 2 دن پہلے, 70 سے زیادہ جو ہے اموات ہوئی ہیں. اور گیا کون ہے وہاں پہ؟ گیا کون ہے؟ محسن نقوی وہاں پہ گیا ہے. ایک دن پہلے وہ کرکٹ پہ پریس کانفرنس کر رہا تھا, سنجیدگی کی حالت دیکھیں, سنجیدگی کی. ایک دن پہلے وہ کرکٹ پہ پریس کانفرنس کر رہا تھا, اگلے دن بلوچستان پہنچا ہوا تھا. وہ لوگ اس کو کس طرح لیں گے؟ اور وہاں پہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ باندر, چابی والا کھلونا, سرفراز بگٹی, زرداری کا منہ بولا بیٹا, وہ وزیر اعلی ہے. 50 سال سے براہ راست 50 سال سے کم از کم فوج کے کنٹرول میں ہے جو ہے نا وہ بلوچستان. کیا ہو رہا ہے؟ گالیاں کس کو پڑ رہی ہیں؟ مارنگ بلوچ کو. مارنگ بلوچ کیا ہے؟ گورنر ہے, وزیر اعلی ہے, کیا ہے مارنگ بلوچ؟ اس کو گالیاں پڑوا رہے ہیں ناجائز لیگ والے, خواجہ آصف جیسے بکواسی اس کو گالیاں پڑوا رہے ہیں. وہ کمانڈر صدرن کمانڈ اور فلاں اور فلاں اور فلاں, اور یہ دیکھ لیں $500 ملین منہ سے کہنا آسان ہے اور ہو رہا ہے کام, زبردست کام ہو رہا ہے. پنجابیوں کو ویسے اتار کے مارا جا رہا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی تنظیم, اور وہ بھی عسکری تنظیم, وہ پیسوں کے بغیر چلتی ہے؟ وہ اسلحہ, وہ گولہ بارود, وہ جگر والے بندے, وہ اتنا جگر نہیں ہوتا جتنا پیچھے مال ہوتا ہے. مال ملا ہوا ہوتا ہے پہلے کہ مار بھی جاؤ تو پچھلوں کو اتنا دیں گے. $500 ملین بلوچستان کے لیے مختص کیا گیا ہے. لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جتنی بھی پریمیئر ایجنسیز ہیں وہ بیڈ رومز میں ہیں, کیمرے, آڈیو, ویڈیو, عمران خان کی بیرک اور عمران خان کے کمرے اور عمران خان کے واش روم کے اوپر جس پہ چھت نہیں ہے 400 کیمرہ لگا ہوا ہے. 400 کیمرہ. روزانہ آڈیو بشرا بی بی کی, روزانہ آڈیو علیمہ خان کی, روزانہ واٹس ایپ میسج رؤف حسن کے, اور جو ہے وہ
عمران خان کے کتے شیرو کے یہ میسیجز ریکارڈ ہو رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ 7 شہروں میں بیک وقت حملے ہوئے، 7 شہروں میں۔ وہ زائرین بیچارے جاتے ہیں نیک کام کے لیے، وہ زیارتوں پہ ان کو اتار اتار کے مارا جا رہا ہے۔ اور ایجنسیز کا کیا کام ہے؟ ایجنسیز بیڈ روم، ججوں کے کمروں میں امین الدین خان نے ویسے بھی اجازت دی ہے کہ لگائیں کمرے۔ میں نے تو کہا کہ کسی دن امین الدین خان کے کمرے میں لگائیں، مزہ آئے، یعنی اس کے کمرے میں بھی لگا دیں چونکہ اس نے اجازت دی ہے۔ یہ ادھر کیمرے لگا رہے ہیں، یہ ادھر ساؤنڈ ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ عمران خان کا عملہ چینج کر رہے ہیں، یہ کون آیا کون گیا، چھتوں سے چوہے پھینک رہے ہیں۔ اور بلوچستان میں دیکھیں، کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اس ملک کا دوست کون ہے، اس ملک کا دشمن کون ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا، یایا نے پاکستان ٹوٹنے کے بعد وہ شخص مصر تھا کہ میں صدر ہوں جی، پھر وہ پرچم میں بھی لپیٹا گیا، گارڈ آف آنر بھی دیا گیا، حالانکہ قبر پہ کوئی نہیں تھا، نہ کسی نے کھودی تھی جی۔ یہ ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، اسی طرح چلانا ہے تو۔ اور آخر میں اگر ISI اور MI بیڈ روم سے نکل آئیں اور اپنے کام پہ چلے جائیں، جرنیل اپنے کاموں پہ چلے جائیں، سیاستدانوں کو تنہا چھوڑ دیں، سیاستدانوں کو کہیں کہ جائیں بلوچستان کا مسئلہ حل کریں، جائیں جو ہے نا وہ بلوچیوں کا احساس جو ہے نا محرومی ختم کریں، لیکن نہ صرف جرنیل بلکہ جرنیلوں کے پالے ہوئے بھی، وہ بھی نہیں، اوریجنل نمائندے، اوریجنل جن کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے 8 فروری کو، ان لوگوں کو کہیں کہ جا کے ان سے بات کریں، جا کے ان سے مسئلہ ڈسکس کریں، ان کے مسائل حل کریں۔ کھڑے کھڑے تمام بلوچی نوجوانوں کو نوکری دے دیں، کھڑے۔ اگر نوکری نہیں دیتے تو ان کی منتھلی فکس کریں، بلوچی نوجوانوں کے، لڑکوں کے اور لڑکیوں کے، کہ ابھی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں لیکن آپ کو اتنے پیسے منتھلی ملیں گے۔ جو MA ہے اس کو MA کے برابر، جو BA ہے اس کو BA کے برابر، جو FA ہے اس کو FA کے برابر پیسے دیں۔ ایک بندہ ریکور کروائیں جو مسنگ ہے، ایک بندہ۔ اگر دہشت گرد ہے تو بتائیں کہ دہشت گرد ہے، لائیں عدالتوں میں، فوجی عدالتوں میں لائیں۔ لیکن یہ کیا سر جی، میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں جان کی امان پاتے ہوئے مسٹر جنرل عاصم منیر صاحب، ہم آپ کے کچھ نہیں لگتے، ہم پاکستانی نہیں ہیں۔ یہ نون لیگ آپ کی کہاں سے رشتہ دار ہے؟ یہ پیپلز پارٹی آپ کی کہاں سے رشتہ دار ہے؟ وہ کراچی کے چوہے آپ کی کہاں سے رشتہ دار ہیں؟ ہم آپ کے کچھ نہیں لگتے، ہم پاکستانی نہیں ہیں۔ میں شناختی کارڈ دکھاؤں آپ کو اپنا، اور پھر ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جن لوگوں کو لوگوں نے ووٹ دیے۔ آپ کا کیا لینا دینا؟ آپ نے بڑا ظلم کیا 9 فروری کو، بڑا ظلم کیا آپ نے 9 فروری کو۔ آپ نے بیہائنڈ دی کلوز ڈور فارم 47 بانٹے، اور نتیجہ دیکھ لیں، کرکٹ سے لے کر بلوچستان تک، بلوچستان سے لے کر میاں والی تک، کالا باغ، میاں والی سے لے کر کچے کے ڈاکوؤں تک، کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ ہر بندہ خودکشی کرنا چاہتا ہے، ہر بندہ ملک چھوڑنا چاہتا ہے۔ سر اس لیے یہ ملک بنا تھا سر، فتح نہیں ہوا تھا۔ اس لیے لوگوں کی جوان بیٹیوں نے کنویں بھر دیے تھے خودکشیاں کر کے، انڈیا میں کنویں اٹ گئے تھے۔ اس لیے کیوں سر؟ آپ کے ہوتے ہوئے کیوں سر؟ نون لیگ آپ کی کیا لگتی ہے سر؟ نون لیگ نے پورے ملک میں 17 سیٹیں لی ہیں سر، کراچی کے چوہوں نے 1 سیٹ نہیں لی سر، پیپلز پارٹی نے 50 سیٹیں لی ہیں سر۔ کیوں آپ فارم 47 والوں پہ اصرار کر رہے ہیں؟ کیوں آپ قاضی فائد عیسی کو چابیاں بھر رہے ہیں؟ کیوں آپ قاضی فائد عیسی سے PTI کے خلاف جو ہے نا وہ کروا رہے ہیں، فیصلے کروا رہے ہیں؟ اب کیوں منصور علی شاہ کا نوٹیفکیشن نہیں ہونے دیتے؟ اب کیوں خواجہ آصف کے منہ پہ پٹی نہیں باندھتے جس کے پیچس نہیں رک رہے، منہ سے پیچس کرتا ہے؟ کیوں سر؟ ہمارا ملک نہیں ہے سر، اور سرکاری ملازم نہیں ہے سر اس ملک میں؟
फिर वो कॉलेज का प्रिंसिपल भी 22वें ग्रेड का होता है, वो भी इसी तरह करे। ये हर कोई अपना जो है ना वो अपने महकमे में खुदा बना हुआ है सर। हर कोई गैंगस्टर बना हुआ है। लोग किधर जाएं? लोगों को तो बताएं, लोग किधर जाएं? ये सर लाशें हैं, ये गली सड़ी लाशें हैं। नवाज शरीफ लाश है, शहबाज शरीफ लाश है, जरदारी लाश है, वो सिंध वाला कार्टून वो मुराद अली शाह लाश है, सरफराज बुगटी लाश है, शहबाज शरीफ लाश है। ये थीव मिनिस्टर, ये चोरनी, ये डायन, ये इस्लाम से पहले वाली हिंदा, ये लाश है सर। क्यों आप इनके चक्रों में आए हुए हैं? इस बात का जवाब दें कि आपको क्या मसला है कि लोगों ने जो है ना वोट दिया इमरान खान को? क्या मसला है सर इक़्तिदार देने में? जो केस आपने बनाए थे उसने डील नहीं की, अदालतों ने उसे जो है ना वो जमानतें दी, केस खत्म किए। क्यों सर, क्यों क्यों? खुदा के लिए सर, खुदा के लिए। वो बार बार कह रहा है कि जो है ना मुझे अगर मारा गया तो एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार होगी। क्यों सर, क्या बिगाड़ा है उसने? कोई तो सॉलिड वजह भी बताएं। आपने 9 मई का केस सामने रखा कौम के, वो लड़कों ने सोशल मीडिया पे अपने केस सामने रखे। लोगों ने कहा नहीं जी हम 9 मई मुस्तरद करते हैं, कोई कौमी सानिया नहीं है। कौमी सानिया था मशरकी पाकिस्तान, कौमी सानिया था APS, कोई कौमी सानिया नहीं है। एक बंदा बता देंगे कोई शहीद हुआ वो फौजी, एक आज इमरान की हिमायत छोड़ देंगे। एक बंदा बता दें पुलिस वाला जो शहीद हुआ हो। PTI दावा करती है उनके 18 लड़के जो है ना वो मारे गए। क्यों सर, क्यों? अब कहते आज़म को क्या जवाब देंगे सर? अब खुदा को क्या जवाब देंगे? अब पाकिस्तान की चीफ है या इनकी चीफ है? अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। उंजवी मरना बरी निजामी, किसे दिना में लग के मर। अल्लाह पाक आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। खुदा के लिए नीचे कमेंट्स में लिख दिया करें इन जर्नैलों के नाम कि हम पे रहम करें, खुदा के लिए हम पे रहम करें और मुल्क को नेचुरल फ्लो पे छोड़ दें। यार मुझे फांसी होगी ना, मुझे प्रमोट तो कर दिया करें, मुझे फांसी तो लगवाएं। चले और कुछ नहीं कर सकते तो मुझे फांसी लगवा दें, मुझे फांसी लगवा, मुझे गोली मरवा दें। और आप कुछ नहीं कर सकते तो ये हो रहा है। इस तरह तो एक तवाइफ के साथ नहीं होता जिस तरह इस मुल्क के साथ हो रहा है। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।